بہت پرانے جنگل میں کالی کوی اپنے بیٹے جگو کوے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا بیٹا بڑا ہی شرارتی تھا۔ ایک دن کبوتر اپنے گھر کے باہر بیٹھا امرود کھا رہا تھا اور جگو کوا چھپ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کبوتر کو زور سے ایک پتھر مارا اور کبوتر کا امرود نیچے گر گیا۔ ارے یہ پتھر مجھے کس نے مارا ہے؟ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کس کی جرت ہوئی مجھے پتھر مارنے کی؟ تبھی اس نے جگو کوے کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ فوراً اس کی ماں کے پاس شکایت لگانے پہنچ گیا۔ کوی بہن، تمہارا بیٹا بہت شرارتی ہے۔ میں اتنی مشکل سے جنگل سے امرود ڈھونڈ کر لایا تھا۔ تمہارے بیٹے نے مجھے پتھر مار کر میرا امرود نیچے گرا دیا اور میرے پنکھ پر چوٹ بھی لگ گئی۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ وہ ایسا نہ کیا کرے، ورنہ کسی دن وہ بہت مار کھائے گا۔ ارے کبوتر بھیا، ایسے کیسے کوئی میرے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ وہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے اور بچے تھوڑی بہت شرارتیں تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ تم میرے بیٹے کا برا نہ منایا کرو، وہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ یہ سننے کے بعد کبوتر وہاں سے چلا گیا۔ جگو بیٹا، میں تمہیں شرارتیں کرنے سے منع نہیں کروں گی۔ تم بس ہمیشہ کمزور لوگوں کو ہی پریشان کرنا، کبھی کسی طاقتور کو پریشان نہ کرنا، ورنہ تمہیں بہت مار پڑے گی۔ کچھ دنوں بعد ایک الو اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ جگو کوے کو شرارت سوجی اور وہ اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ گیا۔ جب الو نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ دوبارہ جا کر سو گیا۔ کچھ دیر بعد جگو کوے نے پھر سے الو کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دفعہ الو نے کھڑکی میں سے جگو کوے کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً جگو کوے کی شکایت لگانے اس کے گھر پہنچ گیا۔ کوی بہن، آج تمہارے بیٹے نے پتہ ہے کیا کیا؟ میں بڑے آرام سے سو رہا تھا تو وہ میرا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ گیا اور اس نے یہ شرارت 2 بار کی ہے۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، پورا جنگل تمہارے بیٹے سے بہت پریشان ہے۔ الو بھیا، بھلا چھوٹے بچوں کا بھی کوئی برا مناتا ہے کیا؟ چھوٹے بچے شرارتیں تو کرتے ہی ہیں۔ پھر کیا ہوا اگر میرا بیٹا تمہارا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ گیا؟ یہ بات سن کر الو غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد ایک باز اپنے گھر کے باہر سو رہا تھا تو جگو کوے کو شرارت سوجی اور اس نے وہاں چھپ کر باز کو زور سے ایک پتھر مارا۔ ارے یہ پتھر مجھے کس نے مارا ہے؟ کس کی ہمت ہوئی؟ میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ باز نے جگو کوے کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا اور فوراً اس کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے جگو کوے کو پکڑ لیا اور اس کی خوب پٹائی کی۔ جگو کوا بیچارہ روتا ہوا اپنی امی کے پاس پہنچا۔ ماما، میں نے باز بھیا کے ساتھ ایک شرارت کی۔ وہ سو رہا تھا تو میں نے اس کو ایک پتھر مارا۔ اس کے بعد اس نے مجھے پکڑ لیا اور میری خوب پٹائی کی۔ ارے بیٹا، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا تھا کہ کبھی کسی طاقتور کو پریشان نہ کرنا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اگر تم میری بات مان لیتے تو آج تمہیں مار نہ پڑتی۔ اس دن کے بعد سے جگو کوا بالکل سیدھا ہو گیا اور اس نے دوبارہ کبھی کوئی شرارت نہیں کی۔